بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 117 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے وقال آخر، اور ایک اور شاعر نے کہا۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال آخر لا قوتی قوت الراعی قلائسہ یأوی فیأوی الیہ الکلب والربع ولا العسیف الذی یشتد عقبتہ حتی یبیت وباقی نعلہ قطع لا يحمل العبد فینا فوق طاقته ونحن نحمل ما لا تحمل القلع منا الأنات وبعض القوم يحسبنا أنا بطاء وفي إبطائنا سرع۔ یہ شاعر کہتے ہیں لا قوتی، میری قوت نہیں ہے، کس کی طرح؟ قوت الراعی، چرواہا، چرواہے کی قوت سی میری قوت نہیں ہے۔ قلائسہ، وہ چرواہا جو اپنے قلائس کی مفرد ہے قلوس، قلوس کہتے ہیں جوان اونٹ کو، یعنی جو چرواہا اونٹ کو ہنکاتا ہے، میری قوت اس کی سی نہیں ہے۔ یأوی فیأوی الیہ الکلب والربع، جس کے پاس کتا اور اونٹ کا بچہ پناہ گزین ہوتا ہے، یعنی میں چرواہا نہیں ہوں جس کے یأوی اوا یأوی پناہ، اس طرح قرآن مجید میں ہے فَأَمَّا فَجَنَّتُهُ الْمَأْوَى، تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اوا یأوی ان کے پاس پناہ کے لیے کلب کتا بھی آتا ہے، والربع، ربع کہتے ہیں اونٹنی کا بچہ جو ابتدائی موسم میں پیدا ہو، بہار میں پیدا ہو، ربیع میں، اس کو ربع کہتے ہیں۔ فصل الربیع، بہار کا موسم۔ تو کہتے ہیں میری قوت ان کی سی قوت نہیں ہے کہ ہر کوئی میرے پاس آتا ہے۔ ولا العسیف الذی یشتد عقبتہ، اور نہ میری قوت اس مزدور کی طرح ہے۔ عسیف کم درجے کا مزدور، نیچے لکھا ہے العبد، غلام کو کہتے ہیں، مزدور کو الاجیر جو اجرت لیتا ہے، اجرت پہ کام کرتا ہے۔ تو کہا کہ نہ میں اس مزدور کی طرح ہوں اور نہ میری قوت اس کی طرح ہے۔ یشتد عقبتہ، یشتد یعدو، عدا یعدو یسرع، جو جلدی کرتا ہے حکم کی تعمیل میں، جو دوڑتا ہوا گھاٹی عبور کرتا ہے۔ حتی یبیتا، تاکہ وہ باقی رہ جائے یا تاکہ وہ رات گزارے۔ وباقی نعلہ قطع، اس حال میں کہ اس کے جوتے میں سے چند ٹکڑے باقی رہ جاتے ہیں، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ جاتا ہے حکم کی تعمیل کے کہ اس کے چپل پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ مراد ہے قطع جمع قطعہ، کہ اس کے سارے جوتے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، نہ میں وہ مزدور ہوں۔ مزید کہتے ہیں لا يحمل العبد فینا فوق طاقته، کہ ہم میں سے کوئی بھی غلام اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھاتا۔ حمل یحمل، اٹھانا، لا يحمل نہیں اٹھاتا، العبد کوئی بھی عبد، کوئی بھی غلام، کوئی بھی آدمی، فینا ہم میں سے، فوق طاقته، فوق معنی فوق، زیادہ اپنی طاقت سے، ونحن نحمل ما لا تحمل القلع، اور ہماری طاقت کو دیکھو کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم بذات خود اتنا بوجھ اٹھاتے ہیں کہ جس کو وہ چھوٹا پتھر بھی نہیں اٹھا سکتا، جس پر بھاری بھرکم بڑا پتھر پڑا ہو، یعنی چھوٹا پتھر اتنے پتھر کو نہیں اٹھا سکتا جتنا کہ ہم بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَنَحْنُ نَحْمِلُ مَا لَا تَحْمِلُ الْقَلَعَ، قلع کہتے ہیں اس چھوٹے پتھر کو جو کسی چٹان یا بڑے پتھر کے نیچے ہو، تو وہ چھوٹا پتھر بھی ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، نہیں پکڑ پاتا بڑی چٹان کو، لیکن ہم کرتے ہیں۔ من الانات، ہم میں وہ لوگ ہیں جو تحمل بردباری، یعنی بردبار ہیں، صبر کرنے، انات۔ وبعض القوم یحسبنا، اور بعض لوگ ہمیں سمجھتے ہیں، انا بطاء، انا کسالى، کسالى جمع کسلان، اور کسلان کہتے ہیں سست کو۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، کسل کی حالت میں، یعنی
سستی کی حالت میں کھڑے ہو. انا بطاء، بعض لوگ ہمیں سمجھتے ہیں، یحسبنا یظننا، ہمیں گمان کرتے ہیں سست. وفی ابطائنا سرعوا، لیکن حالانکہ ہماری سستی میں بھی چستی اور تیزی ہے. اپنی تعریف کر رہے تھے. مزید آگے بڑھتے ہیں. وقال عمرو بن مخلات الکلابی ویوم ترى الرايات فيه كأنها حوائم طير مستدير وواقع أصابت رماح القوم بشرا وثابتا وحزنا وكل للعشيرة فاجع طعنا زيادا فسته وهو مدبر وثورا أصابته السيوف القواطع وأدرك هماما بأبيض صارم فتى من بني عمرو طوال مشايع وقد شهد الصفين عمرو بن محرز فضاق عليه المرج والمرج واسع فمن يك قد لاقى من المرج غبطة فكان لقيس فيه خاص وجادع. تو عمرو بن مخلات کہتے ہیں وَيَوْمٍ تَرَى الرَّایَاتِ، اور کئی دن ایسے ہیں. وَيَوْمٍ تَرَى الرَّایَاتِ، الرایات جمع رایہ، رایہ کہتے ہیں جھنڈے کو، یعنی آپ اعلام کو، علم کو کسی دن دیکھیں گے، ان جھنڈوں کو. کأنہا، گویا کہ وہ ہیں، حوائم طیر، کہ گویا وہ چکر کاٹنے والے پرندے ہیں. حوائم طیر، ایسے پرندے جو گھومتے رہتے ہیں. حاما یحوم، تیرنے کے معنی بھی آتے ہیں، یعنی آسمان میں تیراکی کرتے ہیں، تیرتے ہیں، گھومتے. مستدیر و واقع، جو ایسے لگتے ہوں گے اور جو کہ گھوم رہے ہیں اور گر رہے ہیں. واقع، گرنا. وقع علی الارض، زمین پر گر گئے. یعنی بہت ساری جنگوں میں لوگ جھنڈوں کو اٹھا کر ہر طرف لڑتے ہیں اور زخمی ہو کر گرتے بھی ہیں، تو وہ جھنڈے گھومنے اور گرنے والے پرندوں کی طرح محسوس ہوتے ہیں. اصابت رماح القوم بشرا وثابتا، اس کے ساتھ ساتھ بشر، ثابت اور حزن کو قوم کے نیزوں نے مصیبت پہنچائی، اور ان میں سے ہر ایک قبیلے کے لیے باعث غم تھا. کہتے ہیں اصابت، اصابت بمعنی ان کو پہنچے یا ان کو نیزے پہنچے، ان میں لگ گئے، پیوست ہو گئے. ایسی قوم کو بشرن، بشر، ثابت، حزن، ان تینوں کو تیر لگ گئے، نیزے لگ گئے. وکل للعشیرتی، اور ہر ایک کا جو دکھ تھا، غم تھا، درد تھا، وہ دل کو دکھانے والا. فاجع، فاجع کہتے ہیں بڑے غم کو. فعل آتا ہے فجع یفجعو، سخت تکلیف پہنچانا، مصیبت زدہ بنانا. تو ان کے غم نے پورے قبیلے کو غم زدہ کر دیا تھا. طعنا زیادا فسته وهو مدبر، ہم نے کیا کیا، اور ہم نے زیاد کی پیٹھ میں، است کہتے ہیں عاجز کو، جس پر انسان بیٹھتا ہے، جس کو ہم سرین کہتے ہیں، اس جگہ پر ہم نے طعنا من الطعان، یعنی جس طرح نیزے کو مارنا یا نیزے کو گھونپنا. وَهُوَ مُدْبِرُ، اس کو ہم نے یعنی سرین پر مارا نیزہ. وَهُوَ مُدْبِرُ، وہ بھاگ رہا تھا، وہ فوراً بھاگ اٹھا. وَثَوْرًا أَصَابَتْهُ السُّيُوفُ الْقَوَاطِعُ، تو جب کہ وہ پیٹ پھیر کر جا رہا تھا اور ثور کو کاٹنے والی تلواروں نے زخمی کر. وَثَوْرًا، زیاد ایک ہے اور ثور دوسرا ہے. زیاد پر بھی حملہ کیا تو وہ بھاگ اٹھا، اور ثور پہ ہم نے حملہ کیا بالسیوف القواطع، کاٹنے والی تلواروں سے. وَأَدْرَكَ ہمامًا بِأَبْيَضَ صَارِمٍ، اور حمام کو بنو عمر کے ایک لمبے آدمی نے. ادرک حمامًا، حمام کا ادراک کیا گیا، تعاقب کیا گیا. بِأَبْيَضَ صَارِمٍ، ابیض سفید تلوار، صارم کاٹنے والی تلوار. فتن، ایک جوان لڑکے نے. من بنی عمر، جس کا تعلق بنی عمر سے تھا. طوال یا طویل، جو بہت لمبا تھا. مشایع، مشایع کہتے ہیں یہ صفت ثانیہ ہے اور ثالثہ ہے. مشایع پیچھے آنے والا، تعاقب کرنے والا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوان نے اس کا تعاقب کیا کاٹنے والی سفید تلوار لے کر، تو اس کو مارا اس کو اور اس پر حملہ کیا. مزید وقد شہد الصفین عمرو بن محرز، اور عمرو بن محرز لڑائی کی دو صفوں میں پہنچا، ٹھیک ہے، یا اس میں حاضر ہوا. شہیدہ، حاضر ہونا، دو صفین میں، ٹھیک ہے، دو صفوں میں پہنچا اور حاضر ہوا. فضاق علیہ المرج والمرج واسع، تو یہ آدمی جب دو صفوں کے درمیان آ گیا تو بالکل
چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور اس کو بھی مات پڑی، اس کو بھی کافی مارا۔ تو کہتے ہیں سو اس پر مقام مرج تنگ ہوا، حالانکہ مرج تو در حقیقت واسع جگہ تھی، لیکن جب یہ اندر گھسا صفوں میں، ہماری صفوں میں، تو چاروں طرف سے فضاق علیہ، ذاقہ تنگ ہو جانا، علیہ المرج جو مرج ہے جو جگہ تھی، اور حالانکہ وہ واسع تھی اور کشادہ تھی اصل میں۔ فمن یک قد لاقى من المرج غبطة، اور جس نے مقام مرج میں خوشی حاصل کی ہو سو اس نے کی ہوگی، لیکن قیس کے لیے وہاں کوئی خوشی نہیں تھی، کیونکہ سو انہیں وہاں کوئی خوشی نہیں ملی۔ کہتے ہیں فمن یک قد لاقى من المرج غبطة، الغبطة الفرح، اگر کسی کو خوشی ملی ہے یہاں مرج کے مقام پہ تو ملی ہوگی، لاقا بمعنی نالا، نالا ینالو، حصلا یحصل، حاصل کی ہوگی کسی نے۔ فکان لقیس فیہ خاص و جادع، لیکن جو یہ دو ہیں یعنی خاصیون کہتے ہیں خسی کرنا اور کاٹنا، گویا کہ ہم نے اس مرج میں ان فلاں قبیلے والوں کو خسی کیا ہے، یعنی ان کی جڑیں کاٹ دی ہیں، وجادع، ان کے جو ہے نا جادع کہتے ہیں جدع انفہ، کسی کی ناک کو کاٹنا، تو ہم نے اس کی ناکیں وغیرہ کاٹ دی ہیں اس جنگ میں، تو ان کے لیے کوئی خوشی کا یہ لمحہ نہیں تھا۔ آگے مزید بڑھتے ہیں۔ وقال زفر بن الحارث افی اللہ اما بجدل وابن بجدلی فیحیا واما ابن الزبیر فیقتل، یہ 3 اشعار ہیں، اسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ افی اللہ، زفر کہتے ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ افی اللہ، کیا اللہ کا حکم ہے کہ بجدل اور ابن بجدل تو زندہ رہیں گے؟ اما بجدل وابن بجدل فیحیا، حی یحیا زندہ رہنا، کیا اللہ کا حکم یہ ہے کہ بجدل اور اس کا بیٹا یحیا، حیا یحیا، میں کہتا ہوں فلاں زندہ رہا، یحیا فلان 70 سنہ، فلاں آدمی زندہ رہا 70 سال، یحیا زندہ رہنا۔ وَأَمَّا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَيُقْتَلُ، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا جائے، کیا یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا ہے؟ کذبتم وبیت اللہ لا تقتلونہ، تم نے جھوٹ بولا، کذبتم، تم سب نے جھوٹ بولا، وبیت اللہ، اللہ کی قسم یعنی خدا کی قسم، اللہ کے گھر کی قسم، لا تقتلونہ، تم ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ ولما یکن یوم اغر محجل، اس حال میں کہ اب تک ایک روشن اور واضح دن واقع نہیں ہوا، یعنی ابھی تک مشہور لڑائی نہیں ہوئی، اور جب تک خوب جنگ نہ ہو جائے اس وقت تک تم اس کو قتل نہیں کر سکتے ہو۔ ولما یکن للمشرفیۃ فوقکم، اور ابھی تک مشرفی تلواریں تمہارے اوپر سورج کے کنارے کی طرح جب وہ خوب بلند ہو جاتا ہے شعاعیں نہیں چمکی ہیں، تو تم اس کو کیسے قتل کر سکتے ہو؟ ولم یکن للمشرفیۃ، یہ جو مشرفیہ منسوب الی المشرفیہ ہے، سیوف وہ تلواریں جو مشرفیہ ہیں، فوقکم، ابھی تمہارے سروں پر یہ تلواریں نہیں چمکی، شعاع اس کی جو چمک ہے، کقرن الشمس، سورج کی کرنوں کی طرح، حین ترجلو، کہتے ہیں کہ جب یہ چمکیں گی تو یہ جنگ کا میدان ہوگا، اس وقت ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی تک تلواریں تمہارے سروں پر نہیں چمکی سورج کی شعاعوں کی طرح، تو تم اسے کیسے قتل کر سکتے ہو؟ اس سے یہ مراد ہے کہ سواری سے اتر کر پیدل چلنا تمہارے لیے ابھی نہیں ہو سکتا۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔